بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ باہر کی جو غیر مسلم قوتیں ہیں جو خاص کر مسلمانوں کے خلاف ہیں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، تاکہ یہ اسلاموفوبیا والا جو ہے نا رٹ وہ ختم کر دیں۔ انہیں جب پتہ چلے گا کہ بھائی اسلام تو ایک امن اور سلامتی کا دین ہے اور اس کے اندر تو کوئی شر والی چیز ہے ہی نہیں، تو میں چند باتیں عرض کروں گا کہ بھائی اسلام سلم سے بنا ہے اور مومن امن سے، اور مسلمان کے اندر بیم اور سین کا مجموعہ ہے، تو امن اور سلامتی کا یہ دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی قول و فعل سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ تو اسلام کی روح سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں اسلام میں ہے کیا۔ ویسے تو یہ سمندر ہے، لیکن جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنے والے چند منٹوں میں تو آدمی اس کو نہیں بیان کر سکتا۔ پورا قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ ہے۔ 5 صرف حقوق اللہ ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ۔ باقی تمام حدیث مبارکہ اور پورا قرآن پاک یہ بندوں کے حقوق کے بارے میں ہیں، ان کو حقوق دلانے کے لیے ضابطہ ہے، اسی لیے اس کو ضابطہ حیات کہا گیا ہے۔ تو اب یہ جو 5 حقوق اللہ ہیں، کلمے کے علاوہ 4 جو ہیں ان کا بھی تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ ہے، لیکن ہم غرباء مساکینوں کو دیتے ہیں تو اس کا بھی تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک نے کتنی آسانی فرمائی کہ ہر بندے پر فرض نہیں کیا۔ اگر ایک غریب آدمی ہے وہ نہ دے سکتا، اس پر فرض ہوتی تو وہ کہاں سے دیتا، اس کو پاس اپنے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ اس سال کے بعد ایک اگر اس کے پاس اتنی مقدار کا مال ہے جو صاحب نصاب ہے اور سال بھر اس کے پاس وہ پڑا رہا، اس کے بعد اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے، تو سارے پیسے نہیں ہیں کہ بھئی آپ غریبوں کو دے دیں۔ تو اللہ پاک کا یہ دین میں اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دوسرے جو ہے حج ہے، تو حج بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر فرض نہیں کیا، تو زندگی میں ایک دفعہ ہے، اور وہ بھی صاحب حیثیت پر کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جیسے آج کل 5-6 لاکھ روپے خرچہ ہے حج پر جانے کے لیے، تو اگر ہر آدمی پر حج فرض ہوتا تو وہ کیسے حج کرتا۔ تو اللہ پاک کے سسٹم اور قانون کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہر ایک پر حج فرض نہیں کیا، اور جو استطاعت رکھتا ہے اس پر بھی ہر سال نہیں فرض کیا کہ بھئی ہر سال 5-6 لاکھ روپے خرچ کرتے رہو، بلکہ زندگی میں ایک دفعہ۔ اور جب فرض ہو جائے، ایک صاحب استطاعت ہے اور وہ حج کرنے کے قابل ہے، پیسے بھی ہیں، مالی حالت بھی اس کے پاس ہے، اور وہ صحت کے لحاظ بھی تندرست ہے، سفر بھی کر سکتا ہے، اس پر فرض ہو گیا ہے، تو اگر حقوق العباد آڑے آ رہے ہیں، یعنی اس کی بیوی بچے یا والدین اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے فرض کو چھوڑ دو، ان کا خیال رکھو، بیوی بچوں کا خیال رکھو اور اپنے والدین کا خیال رکھو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے بظاہر تو حقوق اللہ ہے، لیکن اس کا بھی تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ تیسرا آ جاتا ہے روزہ۔ روزہ بھی اللہ پاک نے ہر ایک پر فرض نہیں کیا ہے، سال میں 1 مہینہ ہے، اور وہ بھی ہر عاقل بالغ پر، بچوں پر نہیں ہے۔ بوڑھے جو معذور ہیں، جو ضعیف العمر ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں یا سفر میں ہیں، تو بیمار کی حالت میں یا سفر میں کنسیشن ہے کہ ٹھیک ہے جو ہے آپ بعد میں رکھ لیں، اور اگر ایسی بیماری ہے کہ بعد میں بھی آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ اب دیکھو کہ یہ ہے حقوق اللہ، لیکن مسکینوں کو کھانا کھلانے سے آپ کا روزہ جو ہے ادا ہو رہا ہے، فرض ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 تو ہیں کسی کے لیے، بظاہر حقوق اللہ ہیں، لیکن کسی کے لیے کہ آپ جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ بھی آپ غرباء مساکینوں کو دے رہے ہیں، حج جو آپ اگر چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی بیوی بچوں یا والدین کی دیکھ بھال کرنے کی خاطر، اور روزہ جو ہے اس کے بدلے جو ہے آپ مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ بعد میں بھی آپ کو اندیشہ ہے کہ بھائی میری بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں اور میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو آپ مسکینوں کو کھانا، تو اس پہ اور اس بندے کو بھی اللہ پاک نے نوازنا تھا۔ یہ تو 3 کسی کے لیے، تو نماز پہ اور اس بندے کو نوازیں۔ اللہ پاک کی عبادت کرنے والی تو اتنے فرشتے ہیں کہ جو دن رات کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں جو ہے اس کی عبادت۔ ہماری عبادت چھوٹی موٹی سے اللہ پاک کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا،
اس کی شان ایسی ہے کہ اس کی شان میں ذرا برابر بھی نہ کمی آتی ہے نہ زیادتی. یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو جو نماز ہے اس پہ اور اس بندے کو اللہ پاک نے نوازنے کے لیے رکھی ہے کہ اس کے ذریعے اس کے جب صبح کی نماز پڑھے گا تو ساری رات کے اس کے گناہ جو عشاء سے لے کر صبح تک اس کو کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اللہ پاک اس کے معاف فرما دے. جب ظہر کی نماز پڑھے گا تو صبح سے لے کر ظہر تک اس کی خامیاں کوتاہیاں چھوٹی موٹی ہیں اس کی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ظہر سے عصر تک تو 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اس بندے کے جو چھوٹی موٹی غلطیاں قصور ہیں اللہ پاک ساریاں معاف کر دے گا. تو یہ اس بندے کو پرسنلی اس کا فائدہ ہو رہا ہے. معراج المومنین ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے, اسی طرح جو مومن بندہ ہے اللہ پاک سے 5 وقت ہم کلام ہوتا ہے. تو روزی میں اس میں اضافہ ہوتا ہے. بے شمار فضائل ہیں اس پرسنل اس بندے کو اللہ پاک